بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج کی ہماری سٹوری جو ہے ایکسائز کے حوالے سے ہے، ایکسائز اسلام آباد کے حوالے سے۔ اس میں 3-4 بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ ایکسائز کا ایک ملازم جو ہے تھانہ کرال میں پکڑا گیا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس جرم میں پکڑا گیا، پھر اس کی جان کیسے چھوٹی۔ پھر اس کے علاوہ کی پنچ آپریٹر ہیں جناب نوید صاحب، عرصہ دراز سے کی پنچ آپریٹر ہیں، اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ گاڑیوں کی، نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن کے ہیں۔ وہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر کی پنچ آپریٹر ہیں یامین صاحب، میرے ویلاگز کے بعد اس کو مجسٹریٹ کا اختیار واپس لے لیا گیا تھا، لیکن وہ پھر سے مجسٹریٹ بن گئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر قمر صاحب ہیں جو ٹرانسفر برانچ میں ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ لیکن ناظرین، پہلے ہم خبر کی بات کرتے ہیں اختر صاحب۔ اختر صاحب جو ہیں وہ چند روز پہلے تھانہ کرال کے ہتھے چڑھ گئے، تھانہ کرال پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے وہ حالت ٹن میں تھے جو میرے ذرائع نے بتایا، پولیس ذرائع کے مطابق، اور ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے ان کا کوئی منہ سونگا تھا، بلکہ وہ کسی دوسری گاڑی کے ساتھ ان کی گاڑی ٹچ ہو گئی تو اس پہ انہوں نے اول فول جو ہے بولنا شروع کر دیا اختر نے۔ پھر ان کو اور ان کی گاڑی کو تھانے شفٹ کیا گیا، اور ان کی گاڑی سے شراب کی 3 بوتلیں بھی برآمد ہوئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1.5 بوتل وہ ڈکار گئے تھے اور بالکل حالت غیر میں تھے۔ بہرحال پھر جب معلوم ہوا، ان کے پاس جو گاڑی تھی وہ بھی ایکسائز آفس کی تھی، جو ان کے سرپرست ہیں، جو گاڑیاں سخاوت کے ساتھ بانٹتے ہیں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، گرل فرینڈز میں، انہوں نے بھی گاڑی اختر صاحب کو بھی دی ہوئی تھی، وہ گاڑی بھی پکڑی گئی، اس کی تصاویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور پھر ناظرین، ان کی جان چھوٹی جو ہے پولیس سے، حسب معمول جو مبینہ طور پہ لین دین ہوتا ہے، میرے ذرائع نے بتایا کہ وہ 25,000 سکہ رائج الوقت دے کے وہ اپنی جان چھڑا کے چلے گئے، پرچہ نہیں ہوا۔ تو اختر صاحب نے یہ لچھن کیا، وہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا بڑا ضروری تھا۔ پھر ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ کے پی او نوید صاحب ہیں، فیصل ٹاؤن میں بڑا شاندار گھر انہوں نے بنایا، اور گاڑیوں کی جو نئی رجسٹریشن ہے اس کے وہ ہیڈ ہیں۔ اب پورے اسلام آباد میں ایک ٹرینڈ ہے، پورے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ گاڑی کی رجسٹریشن جو اسلام آباد سے کروائی جائے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جلدی بک جاتی ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ناکے پہ، کسی جگہ پہ، کسی چوکی پہ اسلام آباد کی رجسٹرڈ گاڑی کا جو نمبر ہوتا ہے اس کا ذرا عزت احترام سمجھی جاتی ہے، مطلب یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بلا ہی ہو سکتی ہے، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد کا نمبر لگوائیں۔ تو موصوف جو ہیں جو عزت مآب کی پنچ آپریٹر، زیادہ تو پنچ وہ پیسوں پہ ہی مارتے ہیں، کی پنچ کی تو ویسے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ویسے ان کے کو کہا جاتا ہے کہ وہ خزانے کی ہیں اور پنچ مار کے پیسے لے لیتے ہیں۔ کی پنچ آپریٹر جو ہیں نوید صاحب، فیصل ٹاؤن میں ایسے تو شاندار گھر نہیں بن جاتا، اور جو ایکسائز آفس کے بڑے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، ان کا ماتھا بھی چومتے ہیں، اور اسی لیے ان کو اس برانچ سے ٹرانسفر نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ان کے ساتھ قمر ہے، قمر جی ٹرانسفر برانچ میں ہے، وہ بائیو میٹرک کے حوالے سے گاڑیوں کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے، موصوف نے بھی اچھا خاصا جو ہے وہاں چاند چڑھا رکھا ہے۔ قمر کے معنی بھی چاند ہے، اور چاند کا مطلب روزانہ ہی نیا چاند چڑھانا۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو بتایا جناب کی پنچ آپریٹر نوید صاحب، قمر صاحب، ان کے اوپر ہیں ذیشان صاحب، ولید صاحب، سسٹم انالسٹ۔ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ ان کی تلاشی لے لیں، لیکن پتہ نہیں کیوں، نہ تو بلال صاحب تو خیر تلاشی نہیں لیں گے، وہ خود اڈاک بائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو خود، بلکہ بلال صاحب کے اثاثوں کی چھان بین بڑی ضروری ہے۔ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، کیونکہ ہماری تو پھر میں نے تو پچھلے اتنے ویلاگ کیے، اس پہ کچھ اثر بھی ہوا، لیکن اثر کیا ہوا کہ جی ایجنٹوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ ایجنٹ جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے کسی کا فارم فل کرتے ہیں، کسی کی فیس جمع کرواتے ہیں، جو اندر بیٹھا ہوا مافیا ہے، ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا۔ یہ جو اختر کی بات کر رہا ہوں، یہ تو بیچارہ شراب کی وجہ سے پکڑا گیا، اور شراب سے کی وجہ سے بھی کبھی نہ پکڑا جاتا اگر اس کی گاڑی کسی کے ساتھ ٹچ نہ ہوتی۔ پھر ناظرین، آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو ایجنٹوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کے موبائل ضبط کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ جب گرفتاری ہوتی ہے تو موبائل ضبط ہو جاتا ہے، ان کی جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ضبط ہو جاتے ہیں۔ پھر ناظرین، یہی نہیں سلسلہ، میری رائے کے مطابق، چونکہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں فروہ بطول صاحبہ انڈسٹریل ایریا کی، ان کے نیب کوڈ جو ہیں عامر شاہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے
کہ ان کے مبینہ طور پہ بڑے مراسم ہیں ادھر ایکسائز میں، اور وہ اپنا دھندا جو ہے وہ کافی چمکائے ہوئے ہیں، اور وہی ہر جمعرات کو ایکسائز آفس کے باہر یہ آپریشن کرواتے ہیں، اور ایجنٹوں کو 3 دن کے لیے، چونکہ آگے جو جمعہ ہفتہ آ جاتا ہے، پھر اتوار آ جاتی ہے، پھر پیر منگل کو جا کے ضمانتیں ہوتی ہیں، اس دوران ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ سارا سلسلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ اس وقت وہاں پہ جاری ہے، اور گاڑیوں کی جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی جو رجسٹریشن ہے، اس کا دھندا اس وقت عروج پہ ہے۔ وہ یہ چونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا دھندا، اور یہ ویلاگ ایک الگ سے ہے، اس کے اوپر میں پوری ڈیٹیل آپ کو دوں گا کہ اس کا جو سرا ہے کہاں سے چلتا ہے، اس کا ریکٹ کون ہے، نیچے سے اوپر تک، جیسے میں نے آپ کو وہ موٹر سائیکلوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایک نواز نامی سندھی ہے جو پرائیویٹ بھرتی ہوا، وہ ریکٹ وہاں سے شروع ہوتا تھا، پھر رضوان بیریہ کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے بھی ایک ریکٹ ہے، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ لکیر جہاں سے، یہ سانپ جہاں سے گزرتا ہے، وہ ساری چیزیں بتاؤں گا، پھر کہاں سے جا کے ان کو اپنی منزل مقصود ملتی ہے اور نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہے رجسٹر ہو جاتی ہے۔ اور پھر ناظرین، آپ کو یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ویلاگ کے بعد کی پنچ آپریٹر، وہ بھی کی پنچ، وہ کی ہیں پیسے کمانے والی کی، یعنی گلہ کھولنے والی کی جو ہیں، تاجروں کے پاس نہیں تو آڑتیوں کے پاس اس کے اوپر چابی لگی ہوتی ہے، تو یہ بھی یامین صاحب بھی کی پنچ آپریٹر کی کے ساتھ وہ اپنا گلہ کھولتے ہیں، پیسے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چھک جاتے ہیں۔ ان کے سے مجسٹریٹ کے اختیارات واپس لے لیے گئے تھے، اور یہ آدھا دن بلال اعظم کے ساتھ سٹاف افسر کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور پھر باقی مجسٹریٹی کرتے ہیں سارا دن۔ مجسٹریٹی جو کرنی ہے سارا دن جناب، مال پانی کھینچو۔ آپ دیکھ لیں کہ کیسا ہمارا سسٹم ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو اصل مجسٹریٹ بھی دستیاب نہیں ہے، وہ بطور مجسٹریٹ انہوں نے اپنے اختیارات واپس لے لیے۔ اور پھر ناظرین، ایک اور خوفناک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ چوکوں چوراہوں میں جو کھڑے ہوئے غیر نمونہ نمبر پلیٹوں کے نام پہ گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، کالے شیشے والی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، اس میں جو ہے جو زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، 1 یا 2 ایکسائز کا ملازم ہوتا ہے، باقی انہوں نے سب پرائیویٹ لوگ اپنے ساتھ رکھے، اپنے عزیز و کارب رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی شام کو اچھا خاصا جو ہے دیہڑی مل جاتی ہے۔ لیکن اس کا خوفناک اثرات یہ ہوں گے کہ یہ لوگ جو پرائیویٹ ہیں یہ کام سیکھ جائیں گے کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نان کسٹم پیڈ اور کٹ اینڈ ویلڈ گاڑیوں کو کیسے روکنا ہے، کیسے پہچاننا ہے، پھر ان سے مال بٹورنا اور چلے جانا ہے۔ اب اسلام آباد کو کتنے راستے لگتے ہیں، سنگجانی والا راستہ، کشمیر ہائی وے، دوسرا مری ہائی وے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریس ہائی وے، یہ ان ساری جگہوں پہ اگر یہ پرائیویٹ لوگ کھڑے ہو جائیں، وردیاں ان کو دی ہوئی ہیں پرائیویٹ ہیں، تو کون عام شہری پہچانے گا کہ یار یہ ایکسائز والے ہیں یا پرائیویٹ لوگ ہیں؟ ویسے بھی یہاں پہ کتنی وارداتیں راولپنڈی اسلام آباد میں پولیس کی وردیوں پہن کے ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو ان کو زیر تربیت رکھا ہوا ہے کہ کیا ایسا جناب چیف کمشنر صاحب کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ یا تو آپ ان کو بھرتی کر لیں، کسی کو کیا اعتراض ہوگا، آپ ان کو بھرتی کر لیں، ان کی ایجوکیشن بھی ہوگی، نہ ایجوکیشن ہوئی تو اس کی جگہ کوئی ایجوکیشن والا بندہ کر لیں۔ لیکن کل کو یہی لوگ جب چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو لوٹیں گے اور کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، پھر جناب چیف کمشنر صاحب آپ پہ بات آئے گی، پھر ڈپٹی کمشنر صاحب پہ بات آئے گی، پھر بلال اعظم صاحب آپ پہ بھی بات آئے گی، آپ پہ تو خیر بہت سی باتیں آ چکی ہیں، لیکن آپ کے خلاف انکوائری بھی شروع ہوئی، پھر بھی آپ بچ گئے۔ آپ کا اثر و رسوخ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے اپنے تعلقات بہت وسیع کیے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک ہر عروج کو ایک زوال ہے، آپ ڈاک بیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر آئے گی، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی بیوروکریٹ کو خبر آئے گی۔ اب سیکرٹری داخلہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، جناب محسن نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایکسائز آفس کی صرف تلاشی لے لیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ باہر غریب ایجنٹوں کو اٹھا رہے ہیں اور اندر والا مافیا اسی طرح دھندا کر رہا ہے۔ 60 کروڑ کی ایک انکوائری شروع ہوئی ان کے ایک سپریڈنٹ کے خلاف، وہ انکوائری کہاں تک پہنچی، یہ ساری چیزیں اب اگلے ویلاگ میں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب پورا پوسٹ مارٹم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔